یہ کون سی جگہ ہے دیور جی، آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ یہ تو بالکل ویران سی جگہ ہے، سچ بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ تانیہ نے پوچھا تو اکمل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، ایک شیطانی مسکراہٹ۔ اس نے تانیہ کو، جو کہ اس کی بھابھی لگتی تھی، کہا کہ بھابھی آپ فکر نہ کریں، ہم منزل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، تھوڑا سا مزید چلیں گے تو آپ کو آپ کی منزل بھی دکھائی دینے لگے گی۔ اب ایسا تھا کہ اکمل تانیہ کو لے کر کے مزید تھوڑا سا آگے بڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گھر ہے۔ یہ کوئی خاص ایسا مکان نہیں کہ جسے بہت زیادہ محنت سے تیار کیا گیا ہو، ایسا کہا جا سکتا ہے کہ عارضی رہائش کے لیے بنایا گیا ایک چھوٹا سا گھر، جو زیادہ سے زیادہ 2 کمروں پر مشتمل ہوگا۔ اکمل تانیہ کو یہیں پر لے کر کے آیا تھا اور اکمل نے تانیہ کو یہ بتایا تھا کہ یہاں پر ایک بڑے کرنی والے بابا رہتے ہیں، اور ان بابا کی موجودگی میں جب تانیہ کا مسئلہ بیان کیا جائے گا تو امید ہے کہ تانیہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تانیہ کی شادی کو 12 سال ہونے کو آئے تھے اور ابھی تک اس کے اولاد نہیں تھی۔ اکمل کے بڑے بھائی افضل کے ساتھ اس کی شادی آج سے 12 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن ان 12 سال کے اندر نہ تو اسے کوئی خوشی نصیب ہوئی تھی، نہ ہی اس کے ہاں کسی نرینہ اور نہ ہی غیر نرینہ، یعنی نہ تو کسی لڑکی اور نہ ہی کسی لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس بات کو لے کر کے تانیہ نے بہت سی جگہ پر بھاگ دوڑ کی تھی، بہت سے مزارات پر جا کر کے چادریں چڑھائی تھیں، منتیں مانگی تھیں اور بہت کچھ کیا تھا، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد اسے صرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اب ایسا تھا کہ افضل زیادہ تر کام کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتا تھا، وہ 2 مہینے گھر ہی نہیں آتا تھا، اور جب کبھی آتا تھا تو 1 یا 2 دن یا 3 دن زیادہ سے زیادہ، اور اس کے بعد دوبارہ اسے کسی نہ کسی جگہ جانا ہوتا تھا۔ بزنس اس کا یوں پھیلا ہوا تھا کہ جیسے پھیلنے کا حق ہوتا ہے۔ شہر کے چند گنے چنے رئیس لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن اپنا گھر اولاد کی نعمت سے خالی تھا۔ جب تانیہ کی شادی ہوئی تھی اس وقت وہ تقریباً 22-23 سال کی رہی ہوگی۔ آج 12 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کے حسن، اس کی رعنائی میں کچھ فرق نہیں آیا تھا۔ حسن اور رعنائی میں فرق تو تب آئے کہ اس نے کسی بچے کو جنم دیا ہو، یا پھر اس نے جو ہے وہ بہت سا وقت اپنے شوہر کے ساتھ گزارا ہو۔ یہ شادی اس نے کر تو لی تھی، لیکن یہ شادی اس کی زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس کا شوہر ایسا شوہر تھا کہ ان 12 سال میں 11 سال یہ سمجھ لو کہ وہ اس کے پاس نہیں رہا تھا، اور 1 سال اس کے پاس جو رہا تھا تو وہ ایسے ہی تھا کہ نہ ہونے کے برابر۔ 11 سال کا عرصہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 11 سال اس کے پاس رہا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ وہ 1 سال میں گنے چنے دن ہی گھر آتا تھا۔ 2 مہینے بعد آ گیا 3 دن کے لیے، پھر 1.5 مہینے کے بعد آ گیا 2 دن کے لیے، پھر 1.5 مہینے کے بعد آ گیا 3-4 دن کے لیے۔ اسی طریقے سے اس کی یہی روٹین تھی۔ پیسہ تو اس کے پاس اس قدر تھا کہ وہ گننے میں نہیں آتا تھا۔ اپنے ملک میں چھوڑ کر کے دوسرے ملک کے بینک اکاؤنٹ بھرے پڑے تھے جو کہ اس کے پیسے کے ساتھ تھے۔ گنے چنے رئیس لوگوں میں اس کا سامنا تھا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ ادھر تانیہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ ہر اس شخص کے پاس گئی تھی کہ جو شخص اس کے خیال میں اس سے اولاد جیسی نعمت دے سکتا تھا۔ تویز، گنڈے، مزارات، بابے، ہر جگہ اس نے جا کر کے اولاد کے لیے کوشش کی تھی، لیکن کہیں سے بھی اسے جو ہے وہ اولاد جیسی نعمت نہیں ملی تھی۔ اس کی گود خالی کی خالی رہی تھی۔ میڈیکل ٹیسٹ میں وہ بالکل کلیئر تھی، اور بچہ پیدا کرنے کے لیے وہ 100% جو ہے وہ ایک ایسی عورت تھی کہ جو بچہ پیدا کر سکتی تھی، یعنی اسے کوئی پریشانی، کوئی پرابلم، میڈیکل ایشو نہیں تھا کہ جس کو لے کر کے ایسا چل سکتا تھا۔
سچ پوچھیں تو افضل بھی برا نہیں تھا، لہٰذا جب بھی وہ 2-3 دن کے لیے ہی صحیح، 2-3 مہینے کے بعد بھی اگر وہ آتا تھا تو 2-3 دن کے لیے ہی صحیح، لیکن تانیہ کو وہ اس بات کا احساس دلاتا تھا کہ میں ایک مرد ہوں اور تمہیں جو ہے اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے تو نہ تو تم قصوروار ہو اور نہ ہی اس بات کو لے کر کے میں قصوروار ہوں۔ بس ایسا ہے کہ اگر قدرت نہیں ہمارے ہاں اولاد جیسی نعمت نہیں لکھی ہے تو پھر یہ زبردستی کا سودا تو ہے نہیں۔ اسی طریقے سے آج ظہیر تانیہ کے پاس آیا تھا۔ ظہیر ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے تانیہ کو یہ بتایا تھا کہ ایک بابا جی ہیں جو کہ جنگل کے اندر بیٹھتے ہیں، انہوں نے بہت چلے کر رکھے ہیں اور بہت سے عملیات جانتے ہیں، وہاں پر لوگوں کی بہت سی مرادیں پوری ہوئی ہیں اور وہ مراد جو ہے وہ تمہیں بھی مل سکتی ہے، تم اپنے بچے کے لیے وہاں پر کوشش کر سکتی ہو۔ ظہیر اکمل کا دوست تھا، کبھی کبھی گھر میں آتا رہتا تھا، وہ زیادہ تر اکمل سے ہی ملنے کے لیے آتا تھا اور دونوں بیٹھ کر کے گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ اکمل تانیہ کا دیور تھا جو کہ اس وقت 25-26 سال کا رہا ہوگا، یعنی تانیہ سے 7-8 سال چھوٹا تھا۔ ظہیر بھی لگ بھگ اسی عمر کا ہی تھا، یعنی وہ بھی 25-26 سال کا ہی رہا ہوگا۔ دونوں ایک ہی جگہ کام کرتے تھے، ایک ہی ادارے سے وابستہ تھے۔ وہ ادارہ بھی محکمہ جنگلات سے وابستہ تھا، یعنی زیادہ تر یہ جنگل کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے تھے کہ جنگل کی لکڑی کاٹ کر کے ادھر سے ادھر نہ جائے، جنگل کے اندر جو جیو جنتو جانور ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، اور اسی قسم کے معاملات ان دونوں کی ڈیوٹی میں شامل تھے۔ یہ باقاعدہ فارسٹ آفیسر تو نہیں تھے، لیکن انہیں فارسٹ آفیسر کے انڈر جو ہے کہا جا سکتا تھا کہ بڑے فارسٹ آفیسر جو کہ جنگل کا کرتا دھرتا تھا، جس کے انڈر میں پورا جنگل تھا، یہ اس کے انڈر میں کام کر رہے تھے۔ ظہیر نے تانیہ کو یہ بات بتائی تھی کہ ایک دفعہ ایک جنگل وزٹ کرتے ہوئے اس نے ایک کچا سا مکان دیکھا تھا، ایسا جیسے کہ کوئی عارضی طور پر جنگل میں اپنا مکان بنا کر کے رہتا ہے، جس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، جس کا کوئی خاص چھت نہیں ہے، بس ٹین کا چھت جو ہے وہ دیواریں کھڑی کر کے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، اور اس میں اس نے ایک شخص سے ملاقات کی۔ وہ شخص باقاعدہ ایک پیر بابا تھا، ایک بزرگ تھا، جس نے تویز گنڈا جادو ٹونے کا کام جو ہے وہ چمکا رکھا تھا۔ لوگ اس کے پاس صرف ہفتے میں ایک ہی دن کے جاتے ہیں، اور وہ ہفتے کا ایک دن جو ہے وہ اس نے مخصوص کر رکھا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ مسائل ہیں۔ عورتوں کے لیے ایک خاص دن ہے کہ جس دن عورتیں جا سکتی ہیں، مردوں کے لیے ایک اور خاص دن ہے کہ جس دن صرف مرد جا سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہاں اولاد نرینہ یا پھر بچہ پیدا ہو، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو آپ کو اس بندے کے پاس جانا ہوگا اور اس بندے سے آپ جو بھی وہ بندہ آپ کو بتائے گا آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس کے بتائے کے مطابق سے عمل کریں گی تو امید ہے کہ 12 سال سے سونی گود آپ کی بھر جائے گی اور آپ جو ہے وہ باقاعدہ کسی بچے کی ماں بن سکیں گی۔ یہ بات سن کر تانیہ نے وہاں پر جانے کی ٹھان لی تھی، اور اس نے اکمل سے کہا تھا کہ تمہارے بھائی صاحب تو گھر پہ نہیں ہیں، اس لیے ہو سکے تو مجھے جو ہے وہ وہاں تک لے چلو۔ اکمل نے کہا تھا کہ بھابھی منگل کا دن ہے جس روز وہ عورتوں کو دیکھتا ہے یا عورتوں کے مسائل سنتا ہے، اس لیے منگل کے روز میں آپ کو وہاں پر لے جاؤں گا۔ یہی ہے کہ مجھے منگل کے روز چھٹی لینی پڑے گی، یا پھر میں کوئی ایسا بہانہ بناؤں گا کہ مجھے اس جنگل کا وزٹ کرنا ہے اور میں ڈیوٹی پر بھی رہوں گا اور اس جنگل بھی چلا جاؤں گا۔ اس روز سے تانیہ اس کے پیچھے پڑ گئی تھی، اور اب وہ تانیہ کو لے کر کے اس جنگل میں اس مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ تانیہ کو یہ عجیب سا لگا تھا، واقعی ایسی لگتا تھا کہ جیسے کسی نے دیواریں اٹھا کر کے اس کے اوپر ٹین کی چھت ڈال دی ہو، اور اس چھت کے اوپر بس کچھ وزن رکھ دیا ہے تاکہ وہ چھت
آندھی طوفان وغیرہ سے اڑے نہیں۔ ایسے ہی وہ 2 کمرے تھے جن کمروں کے اندر شاید وہ انتریامی بابا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تانیہ کو اس بات کا کہیں سے علم تھا کہ جو اس قسم کے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، بھیڑ باڑ پسند نہیں کرتے، لیکن یہ تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کنارہ کشی تھی۔ تانیہ نے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ یہاں پر میلوں دور تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ جو شخص ہے جو کہ عامل بابا ہے یا پھر جو بھی ہے، یہ یہاں پر اس گھنے جنگل کے اندر ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں پر پتہ نہیں کب کسی کے ساتھ کیا ہو جائے۔ بہرحال تانیہ کو تو اپنی غرض یہاں پر کھینچ لائی تھی۔ گاڑی اکمل نے اور تانیہ نے اس جنگل کے باہر کھڑی کی تھی اور اسے باقاعدہ لاک کیا تھا، اور اس کے بعد وہ اس جنگل میں جب سے داخل ہوئے تھے مسلسل چلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ قریب 1 گھنٹہ کے چلنے کے بعد صحیح طور پر جب ایسا گھنا جنگل آ گیا تھا کہ جس جنگل میں اس وقت جب کہ دوپہر کا وقت تھا، اس وقت بھی مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، یعنی اس قدر یہاں پر درختوں کے جھنڈ تھے کہ سورج کی روشنی یہاں تک نہیں آ رہی تھی، اور اس میں جو روشنی آ رہی تھی وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسی عجیب و غریب جگہ پر اس بابے نے ڈیرا لگا لیا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اب تانیہ مجبور تھی، اسے اولاد نرینہ کی خواہش تھی، لیکن اگر اللہ بیٹی سے بھی نواز دے تو یہ بری بات نہیں تھی۔ وہ اپنے دیور اکمل کے ساتھ یہاں چلی آئی تھی، اور اکمل اسے لے کر کے یہاں پر آیا تھا۔ جس وقت وہ اس کٹیا میں داخل ہوئے، کٹیا ہی کہی جا سکتی تھی، وہ گھر تو کسی صورت لگتا نہیں تھا، اس وقت انہوں نے دیکھا وہاں پر واقعی ایک سفید داڑھی والے باریش بزرگ ہیں جو کہ کافی گھنی داڑھی اور لمبی لمبی زلفوں کے ساتھ اپنے باروب چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک سیاہ پہن رکھا تھا، اور انہوں نے سر پر کپڑا بھی سیاہ رنگ کا باندھ رکھا تھا۔ گلے میں بے شمار تسبیحاں من کے پتہ نہیں کیا کیا لٹک رہا تھا، ہاتھوں میں بھی اسی طریقے سے بڑے بڑے کڑے تھے جو کہ ان کی اس ہیبت کو، اس حیت کو، اس شخصیت کو اور نکھار رہے تھے۔ اب تانیہ اور اکمل دونوں جا کر کے ان کے سامنے بچھی ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ یہ چارپائی جو ان کے سامنے بچھی ہوئی تھی شاید لوگوں کے بیٹھنے کے لیے تھی، اور خود انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کٹیا میں اپنے بیٹھنے کے لیے ایک ایسا تخت پوش سا بنا رکھا تھا کہ جیسے وہ باقاعدہ جو ہے کسی لکڑ کے پھٹے کے اوپر گدا لگا کر کے یا پھر اس کے اوپر تکیے وغیرہ رکھ کر کے ایسا انہوں نے اپنے بیٹھنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ اکمل اور تانیہ جب دونوں وہاں پر جا کر کے بیٹھ گئے تو اب اکمل نے تانیہ سے کہا کہ وہ اپنی بات شروع کرے اور بابا جی سے اپنے بارے میں جو بھی پوچھنا چاہتی ہے وہ پوچھے۔ اس سے پہلے کہ تانیہ اپنی اولاد کی خواہش یا پھر اپنے شوہر کے بارے میں یا کچھ گھر کے بارے میں یا کچھ اپنے بارے میں اس شخص کو بتاتی، اس شخص نے ہاتھ اٹھا کر کے روک دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا، اور جب اس کی بڑبڑاہٹ ختم ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، ایسے لگتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ اس نے ایک نظر تانیہ کو دیکھا اور تانیہ تھوڑی سی سہم گئی۔ ظاہری بات ہے کہ اس قدر خونی آنکھیں اس نے آج تک کسی انسان کی نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال اکمل نے اس کا ہاتھ دبایا کہ میں ساتھ ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس شخص نے بڑی ہی عجیب آواز میں کہنا شروع کیا۔ اب عجیب اس لیے کہ اس کی آواز ایسی تھی کہ جیسے وہ یا تو اپنی آواز کو خود بھاری بھرکم بنا کر کے بول رہا ہے، یعنی خام خواہ کا امیتابھ بچن بننے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر اس کی آواز ہی ایسی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ اس نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ لڑکی سنو، میں جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ سنو، مجھے تمہارا کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اتنا جان لو کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تانیہ چپ ہو گئی، وہ شاید
اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ بابا کچھ بتائے گا، لہٰذا اس نے کہا کہ دیکھو لڑکی، میں جانتا ہوں کہ تم یہاں میرے پاس کیوں آئی ہو اور تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں تمہارے آنے کا مقصد مکمل طور پر جان چکا ہوں۔ تمہاری شادی کو عرصہ ہو گیا ہے اور تم اولاد کی نعمت سے محروم ہو۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں ماں کہہ سکے اور تم ماں لفظ سننے کے لیے بے قرار ہو، لیکن اپنی اولاد سے، نہ کہ کسی ادارے سے کوئی بچہ گود لے کر یا پھر کسی اور طریقے سے۔ اس لیے میں تم کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ تم جہاں پر آ گئی ہو یہی تمہاری منزل ہے اور اسی منزل پہ تم جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ لیکن اکمل جو کہ تمہارے ساتھ آیا ہے اسے باہر بھیج دو۔ مجھے جو بھی کہنا ہے صرف تم سے کہنا ہے، کیونکہ صرف عورتوں کا آج دن ہے اور مردوں کی یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تانیہ نے اکمل کی طرف دیکھا تو اکمل کہنے لگا ٹھیک ہے بھابھی، میں باہر چلا جاتا ہوں، آپ نے جو بھی بات کرنی ہے کر لیں۔ یہ بات تو واقعی درست ہے کہ مجھے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ منگل والے دن صرف عورتوں سے ملاقات کرتے ہیں اور عورتوں سے ہی ملتے ہیں۔ تانیہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم باہر چلے جاؤ، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ زیادہ دور نہیں جانا۔ ایک تو یہ اس قدر عجیب جنگل ہے، اوپر سے یہ ایک عجیب سی کٹیا۔ بہرحال تم جاؤ، میں بات کرتی ہوں۔ اب اکمل اٹھا اور اٹھ کر کے باہر چلا گیا۔ اتنا یقین کر لینے کے بعد کہ اکمل اتنی دور چلا گیا ہوگا کہ اب بابا اور تانیہ کے درمیان ہونے والی گفتگو اکمل تک نہیں پہنچ سکتی، اب اس بابا نے کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا سنو، میں جانتا ہوں کہ تمہیں اولاد کی خواہش ہے، لیکن کیسے؟ تمہارا شوہر اتنا عرصہ گھر ہی نہیں آتا، پھر تم اولاد چاہتی ہو۔ اب ایسا ہے کہ شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ تمہیں باقاعدہ کالے علم میں جکڑ کر کے باندھا گیا ہے اور تم پر کالا علم ہے۔ جب تک یہ کالا علم تم پر رہے گا تم کسی بچے کی ماں نہیں بن سکتی، اور اس کالے علم کو توڑنے کے لیے بہت سخت عمل ہے جو کہ کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ کالا علم نہ تو ٹوٹے گا اور نہ ہی جو ہے تمہارا علاج ہو سکے گا۔ اب تانیہ نے کہا کہ آپ نے اب تک جو بھی بتایا ہے وہ تو ٹھیک ہے، میرے شوہر بھی واقعی مہینوں گھر نہیں آتے، میں عرصہ ہو گیا اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، میں کسی ادارے سے بچہ لے کر بھی پالنا نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ میں کسی ادارے سے جا کر کے کوئی بچہ لوں، مجھے اپنی اولاد چاہیے جو مجھے ماں کہے۔ آپ نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں یہ باتیں 16 آنے صحیح ہیں، بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ میرا یہ جو کالا علم ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ مجھ پر ہوا ہے، اس کی بندش کیسے ٹوٹے گی، کیسے میں اولاد نورینہ کے لیے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اولاد مل سکتی ہے، کیسے جو ہے میں دوبارہ جو ہے وہ میں کیسے ماں بن سکتی ہوں۔ اب اس بابا نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، کالے کو توڑنا پڑتا ہے کالے سے، میں کالے علم کے ذریعے ہی کالے کی کاٹ کر سکتا ہوں، میرے پاس نوری علم میں کالے علم کا توڑ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ نوری سے کالے علم کا توڑ نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ میری جہاں تک معلومات ہے یا جہاں تک میرا اپنا ذاتی علم ہے یا جو میں جانتا ہوں اس میں نوری کو استعمال کر کے کالا نہیں توڑ سکتا، کیونکہ میری طاقت، میرے اختیارات اس قدر نہیں ہیں، میرے موکل نورانی نہیں ہیں، میرے پاس سفلی موکل ہیں، ایسے موکل ہیں کہ جو توڑ سکتے ہیں اس عمل کو، لیکن وہ بھی کالا علم کرتے ہیں، کالے علم کو توڑتے ہیں اور کالے علم کو کالے علم کے ذریعے سے توڑتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر تم نے اس کالے علم کو ختم کرنا ہے تو تمہیں میری بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ بندش ختم نہیں کرو گی، یہ اپنے اوپر سے کالا علم نہیں ہٹاؤ گی، تو اس کی ایک ہی بات ہے، ایک ہی چیز ہے
کہ تم ساری زندگی ماں نہیں بن سکو گی اور کبھی بھی تمہیں جو ہے وہ اولاد حاصل نہیں ہوگی۔ اب تانیہ نے کہا بابا جی آپ ایسا تو مت کہیں، مجھے تو عرصہ ہو گیا دھکے کھاتے ہوئے، مختلف لوگوں کے پاس درباروں پہ گئی، مزاروں پہ چادریں چڑھائیں، منتیں مانگیں، بہت سے تویز گنڈے والے بابوں کے پاس گئی، لیکن کبھی بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ کے بتائے ہوئے کے مطابق میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ جو بھی آپ بتائیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب بابا نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر دیں اور وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سنو، تمہیں کرنا کیا ہے؟ تم اپنے شوہر سے کبھی بھی اولاد حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ جس شخص نے تم پر یہ کالا علم کیا ہے اس نے تمہاری اور تمہارے شوہر کی اولاد کی بندش کی ہے۔ جب تمہارے اور تمہارے شوہر کی اولاد کی بندش کی گئی ہے تو اس میں کیا ہوا ہے کہ تمہارا نام اور تمہاری ماں کا نام اور تمہارے شوہر کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھا گیا ہے۔ اب ایسے میں جب تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہم بستری کرے گا، تمہارے قریب آئے گا، کیونکہ اس پر اور تم پر دونوں پر عمل ہے، تو تم دونوں کی قرابت داری سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ تانیہ نے کہا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ ہے کہ اگر میری اور میرے شوہر کی قرابت داری سے اولاد پیدا نہیں ہوگی تو پھر اولاد کہاں سے ہوگی؟ پھر اولاد صوفوں سے ہونی ہے۔ جب میں اور میرا میاں مل کر کے اولاد نہیں پیدا کر سکتے تو پھر کوئی اور راستہ تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں اپنی اولاد چاہتی ہوں، اپنے میاں سے اولاد چاہتی ہوں، اور میں اپنے میاں کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوں۔ اور یہ ہے کہ نہ مجھے کوئی کسی یتیم خانے سے، نہ کسی دارالعمان سے، نہ کسی اور ادارے سے کوئی بچہ جو ہے وہ لینا ہے کہ جس کو مجھے پالنا پڑے۔ کیوں کہ ایک چیز جو ہے چاہے میں اسے کتنے ہی پیار سے پالوں، کتنا ہی اس پر میں ممتا نچھاور کروں، لیکن میرے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ بات تو رہے گی کہ اس بچے کو لے کر کے پالا ہے۔ اس لیے میں اس بات سے تو بالکل جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتی کہ میں ایسا کوئی بچہ لے کر کے پالوں گی۔ باقی رہ گیا کہ میرے شوہر کے اور میرے درمیان اگر بندش ہے تو ظاہری بات ہے کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، گلابی ہے، جو بھی مرضی ہے، آپ اس بندش کو کاٹیں، میری اور میرے شوہر کی بندش کو ختم کریں تاکہ میں صاحب اولاد ہو سکوں۔ اب اس عامل نے کہا کہ دیکھو بی بی، بات یہ ہے کہ ہر چیز انسان کی اپنی تمنا، اپنی مرضی کے مطابق سے نہیں ہوتی۔ تمہارا شوہر کئی مہینے گھر نہیں آتا، ایسے میں یہ جو عمل ہے جس میں مجھے بندش توڑنی ہے، یہ عمل 14 دن کا ہے۔ یہ 14 دن کا عمل ہے جو کہ 2 ہفتے پر مشتمل ہے۔ کیا 2 ہفتے اپنے شوہر کو اپنے پاس اپنے گھر رکھ پاؤ گی؟ کیونکہ ایک بار یہ عمل شروع کر لیا تو پھر اس عمل کو راستے میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر اس عمل کو راستے میں نہیں چھوڑ سکتے تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے شوہر کے ساتھ 14 دن یعنی 2 ہفتے اسے اپنے پاس رکھ کر کے یہ عمل کر پاؤ گی؟ تانیہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ 14 دن تو بہت بڑی بات ہے، 4 دن بھی بہت مشکل ہے۔ میری ان کی شادی کو 12 سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے، اور اس 12 سال میں کبھی ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ انہوں نے 4 سے 5 دن میرے پاس اکٹھے گزارے ہوں۔ 2 دن، 3 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ تو میں 14 دن کے لیے اپنے شوہر کو ظاہری بات ہے کہ اپنے پاس نہیں روک سکتی، اور آپ کا یہ عمل ظاہری باتیں نہیں کر سکتی۔ اب بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ عمل نہیں کر سکتی تو پھر ٹھیک ہے، تمہارا شوہر جب تک تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تمہیں اولاد نہیں ملے گی، اور اولاد تو ظاہری بات ہے کہ اسی وقت ملے گی کہ جب تمہاری اور تمہارے شوہر کی دونوں کی بندش ختم کروں گا۔ کیونکہ میں نے پہلے تمہیں بتایا ہے کہ تم دونوں کا نام لے کر کے تم دونوں کو باندھا گیا ہے۔
تم دونوں ایک عمل کے اندر بندھے ہوئے ہو، جب تک تم دونوں اکٹھے نہیں ہوگے یہ عمل نہیں ٹوٹے گا۔ تانیہ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے بابا جی، یہ واقعی بہت مشکل ہے۔ بہرحال آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ کچھ خاص نہیں، 14 دن تک تم اپنے شوہر کو اپنے گھر میں روکے رکھو گی، اور 14 دن تک تم لوگ نئے دلہا دلہن کی طرح ایک دوسرے سے ویوہار کرو گے۔ کوئی دن کوئی رات تم لوگوں کا پیار محبت سے خالی نہیں جانا چاہیے، تم دونوں میں بھرپور محبت ہونی چاہیے۔ فرقت کے لمحات ایک دوسرے کے ساتھ گزارو گے، اور ساتھ میں میرا دیا ہوا تویز تم دونوں جو ہے وہ اس کا استعمال کرو گے، اسے روزانہ کے بنیاد پر پیو گے، روزانہ کی بنیاد پر جلاؤ گے، اور ایک تویز جو ہے اسے تم کسی وزن کے نیچے دفن کرو گے۔ یہ 3 تویز ہیں، جو وزن کے نیچے دفن ہو جائے گا اس کو وزن کے نیچے پڑے رہنا ہے، ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے 14 دن تک۔ جو جلانا ہے یہ تمہیں 14 پورے بنا کر کے دیے جائیں گے، یہ ہر روز ایک تویز جلانا ہے، لیکن اپنے فرقت کے لمحات کے فوراً بعد۔ پھر اس کے بعد جو پینا ہے وہ بھی ہر روز ایک تویز پینا ہے اپنے فرقت کے لمحات کے فوراً بعد، اور اس میں جب 14 دن کا عمل پورا ہو جائے گا تمہاری اور تمہارے شوہر کی ہر قسم کی جو بھی بندش تم پر لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس بندش کے ختم ہو جانے کے بعد تم جو ہے وہ بالکل ایک پرسکون آزاد زندگی بسر کر سکو گی، اور تمہارے اولاد بھی ہوگی، اور ایک سے زیادہ اولاد جو ہے وہ تمہیں ہوگی۔ تم ہو سکتا ہے کہ 3 سے 4 بچوں کی ماں بن جاؤ، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں خدا بچوں سے نوازتا چلا جائے گا، اور تم جو ہے وہ اس بات کو بالکل بھول جاؤ گی کہ تم کبھی بندش میں مبتلا تھی یا تم پر کالا علم ہوا تھا۔ تانیہ نے کہا کہ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، 4 دن تک کا عمل تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اور میرے میاں کر لیں، لیکن 4 دن کے بعد ظاہری بات ہے کہ 4 دن بھی انہیں بڑی مشکل سے روک پاؤں گی۔ میں تو یقین کریں کہ یہ شادی کر کے پچھتا رہی ہوں۔ اگر اتنی بڑی فیملی میں یا اتنے بڑے بزنس ٹائکون سے شادی کرنے کے بجائے یقین کریں کسی غریب ریڑھی بان سے شادی کی ہوتی تو وہ صبح کام پہ جاتا، رات کو گھر واپس آتا۔ بس میرے والدین نے دولت دیکھی، شہرت دیکھی، روپیہ پیسہ دیکھا، اور ہم مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے۔ ہمارا تو گھر بھی اپنا اس قدر خاص نہیں تھا، 2 منزل کا ایک ایسا مکان تھا جو کہ صرف 3.5 مرلے کی جگہ پر کھڑا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، جس میں ابھی تک کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں چلو اتنی زیادہ عمر کی نہیں تھی، 22-23 سال کی تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں اپنی بہنوں میں اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی سب سے چھوٹی تھی، یعنی مجھ سے جو علاوہ 4 تھے ان کی عمریں ہو چکی تھیں۔ سب سے بڑی قمر النساء تھی جو کہ 36 سال کی تھی۔ قمر کے بعد غزالہ تھی جو کہ 32 سال کی تھی۔ غزالہ کے بعد بائی تھا جو کہ 28 سال کا تھا۔ پھر 28 سال سے چھوٹی زیب و نساء تھی جو کہ 26 سال کی تھی۔ صرف میں ہی 22-23 سال کی تھی، اور میرا ہی رشتہ مانگا گیا تھا، کیونکہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ گوری اور ایسی لڑکی تھی کہ جو دکھنے میں دوسرے کے من کو بھاتی تھی۔ میرے بہن بھائیوں نے، کیونکہ میرے والدین نہیں تھے، میرا رشتہ کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس چکر میں پڑیں کہ پہلے بڑی کا پھر اس کا، لہٰذا وہ اس چکر میں نہیں پڑے، اور میری شادی ہو گئی۔ میری شادی کرنے سے ایک چیز کا فائدہ ان لوگوں کو ہوا، کیونکہ میں ایک بزنس ٹائکون سے بیاہی گئی تھی اور اتنے بڑے گھر میں آئی تھی، لہٰذا میں نے ان لوگوں کے حالات بدل دیے، ان لوگوں کو روپے پیسے کی فراوانی کی، گھر اچھے طریقے سے ہو گیا، جہیز کے سامان بن گئے، سب کچھ ہوا، اور پھر میرے بہن بھائیوں کی شادی میرے بعد ہوئی۔ اب ایسے میں یہ میری قربانی تھی
کہ میں بیاہ کر اس شخص کے پاس آئی تھی جس کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں تھا۔ سالوں گزر جاتے تھے، یہ شخص گھر کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا، آتا تھا تو 2-4 دن کے لیے آتا تھا۔ ایسے میں مجھے اولاد کی خواہش تھی مگر اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں بابا جی کہ میں کہاں جاؤں، میں کہاں ٹکر ماروں؟ اگر یہ شخص گھر میں ہی نہیں رکے گا تو میں کیسے جو ہے وہ یہ امید کر سکتی ہوں کہ 14 دن کا یہ جو عمل ہے، جو چلا کشی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ 3 تویز آپ مجھے دیں گے اور ان کا مجھے ایسے استعمال کرنا ہے، تو میں کیسے جو ہے وہ اپنے شوہر کو 14 دن کے لیے گھر پہ روک سکتی ہوں؟ اب بابا جی ایک دفعہ پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے اور من ہی من کچھ بڑبڑانے لگے۔ اس نے کہا تو جا پھر ایک کام کر لے، میں مانتا ہوں کہ تو 14 دن تک اپنے شوہر کو اپنے پاس روک کر کے نہیں رکھ سکتی، لیکن تو اس عمل کو ایک اور طریقے سے سر انجام دے سکتی ہے۔ دیکھ، تجھ پر جو بندش ہے وہ تیرے شوہر پر بھی ہے، اولاد کی بندش ہے جو کہ تم دونوں جب تک آپس میں ایک نہیں ہوتے یہ بندش نہیں ٹوٹ سکتی۔ لیکن ایسی کوئی بندش تو نہیں ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ بھی ایک نہیں ہو سکتی، تم کسی اور کی طلب نہیں کر سکتے، کسی اور کے ساتھ اپنا واسطہ نہیں بنا سکتے۔ یعنی تم کسی اور کی طلب کرو اور 14 دن کا عمل اس کے ساتھ مل کر کے کر لو، اس میں تمہاری بندش ٹوٹ جائے گی، تم اس عمل سے آزاد ہو جاؤ گی، اور وہ شخص جو 14 دن تمہارے ساتھ رہے گا، اس شخص کے ساتھ تمہاری وابستگی، تمہارا یہ 14 دن کا گزارا ہوا وقت تمہیں اولاد جیسی نعمت جو ہے اس سے مالا مال کر دے گا، اور اس میں وہ اولاد تمہاری اپنی ہوگی کیونکہ وہ تمہارے ہی بطن سے جنم لے گی، وہ تمہاری اپنی بیٹی ہوگی یا وہ تمہارا اپنا بیٹا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ تانیہ نے کہا کہ بابا جی یہ جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں نا، یہ ممکن نہیں۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں یا ایسی عورت ہوں کہ میں نے آج تک اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف سوچا تک نہیں۔ میں نے بہت مشکل وقت کاٹا ہے، اپنے شوہر کے بغیر میں نے تڑپ کر کے راتیں کاٹی ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کی طرف اپنی نظریے کو نہیں بدلا، میں نے اپنی سوچ کو کبھی کسی پر مرکوز نہیں کیا اور آج بھی نہیں کروں گی۔ میرے اندر بس ایک چیز ہے کہ میری اولاد ہونا چاہیے، لیکن اگر اولاد کی یہ قیمت ہے تو میں یہ قیمت چکانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی مجھے پیارا کیوں نہ ہو، اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ میں اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے وقف کر چکی ہوں۔ میری ایک قسم ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا، اور ایسا میں نہیں سوچوں گی۔ اس لیے اس بات کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں کسی اور شخص کے ساتھ یہ عمل کروں گی۔ بابا جی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم کسی اور شخص کے ساتھ یہ عمل نہیں کرنا چاہتی، اور تم اولاد بھی چاہتی ہو، اور تم اپنے شوہر کو بھی اپنے پاس نہیں روک سکتی، تو پھر میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، پھر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آخری بات یہی ہے کہ تم اگر چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد ہو تو تمہاری اور تمہارے شوہر کی ڈبل بندش تو ٹوٹنے سے رہی، کیونکہ جیسا تم بتاتی ہو کہ وہ 3-4 دن سے زیادہ رہتا ہی نہیں۔ ڈبل بندش تو ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں ٹوٹے گی، لیکن کسی اور شخص کے ساتھ تم صرف اپنی بندش توڑوا سکتی ہو، وہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا، ظاہری بات ہے کہ اس کا باپ تو وہی شخص ہوگا۔ تانیہ نے کہا بابا جی معاف کیجیے گا، مجھے ایسے کسی کام میں کوئی دلچسپی نہیں، میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر کے
تانیہ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر غصے کے اثرات تھے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ میرے سامنے کتنا بڑا انتریامی بابا بیٹھا ہے، جس نے مجھ سے نام نہیں پوچھا، سوال نہیں پوچھا، میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے اوپر ایک بندش ہے، جس بندش کے تحت میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ تانیہ باہر نکل آئی۔ اس کچی کٹیا سے باہر نکل کر کے اس نے دیکھا تھوڑے ہی فاصلے پر اسے ایک درخت کے نیچے اکمل کھڑا نظر آ گیا۔ اب وہ اکمل کے پاس آئی۔ اس کا لہجہ جرحانہ تھا، اسے اس وقت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے بڑے ہی درشت لہجے میں آ کر کے اکمل سے کہا، اکمل یہاں سے باہر چلو، نکلو یہاں سے، مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے، اور آج کے بعد تم نے مجھے کسی ایسے شخص کے پاس نہیں لانا ہے کہ جو اس قدر الٹے مشورے دے۔ اکمل نے کہا، ایسا کیا ہو گیا بھابھی، مجھے ذرا بتائیں، میں پوچھ کر آتا ہوں۔ کہنے لگی، نہیں، چلو یہاں سے، جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے۔ اب اکمل اور تانیہ دونوں ہی اس جنگل سے گزر کر کے قریب 1 گھنٹہ چلنے کے بعد پکی سڑک پر آئے جہاں پر ان کی گاڑی پارک تھی۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سارے راستے تانیہ نے اکمل سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اکمل نے تانیہ سے کچھ پوچھنے کی جرت کی۔ وہ تانیہ کا غصہ جانتا تھا کہ تانیہ ایک دفعہ غصے میں آ جائے تو اس کو ٹھنڈا کرنا یا اس کے غصے کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ جب غصے میں بفر جاتی تھی تو گھر کے برتن تک اٹھا کر کے پھینک دیتی تھی، کسی چیز کو اٹھا کر کے توڑ دیتی تھی، مہنگے سے مہنگا موبائل بھی توڑ دیتی تھی۔ ایسا وہ کئی بار دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے کچھ پوچھنے کی جرت نہیں کی تھی۔ وہ گھر آ گیا تھا اور تانیہ بھی گھر آ گئی تھی، اور گھر آ کر کے تانیہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاید وہ سونا چاہتی تھی، اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس وقت گھر آتے آتے عصر سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا، مغرب ہونے والی تھی۔ شاید وہ تھوڑا سا سو کر کے اٹھے گی اور پھر نماز ادا کرے گی، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور سوچے گی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس کا غصہ ظاہری بات ہے کہ اتر جائے گا۔ اسے کمرے میں جاتا دیکھ کر کے اب اکمل جو ہے وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ گھر سے باہر کافی دور آنے کے بعد اس نے ایک جگہ دیکھی جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر کے اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور موبائل فون کے ذریعے سے اس نے ظہیر کا نمبر ڈائل کیا۔ ظہیر نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے ظہیر کی آواز سنائی دی۔ ظہیر نے کہا، یار پلان تو فیل ہو گیا، ہم نے مل کر جو پلان بنایا تھا اس پہ تو بھابھی نے پانی پھیر کر کے رکھ دیا۔ جس شخص کو لکھا پڑھا کر کے سب کچھ بھابھی کے بارے میں بتا کر کے اس جنگل میں اس کچی سی کٹیا میں عارضی طور پر وہ ٹھکانہ بنا کر کے دیا تھا، اس شخص کو بھی ڈر لگ رہا تھا کہ یہ عورت کہیں اٹھ کر کے اس کو مار پیٹ ہی نہ دے یا کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی اٹیمپٹ نہ کر دے۔ اب وہ شخص تو وہاں سے ٹھکانہ کر گیا ہے، ظاہری بات ہے کہ عارضی طور پر وہ جگہ اس کو لے کر کے دی تھی، لیکن ہم دونوں کا پلان جو ہے وہ درے کا درا رہ گیا ہے۔ یہی باتیں ظہیر اور اکمل کے درمیان میں ہوئی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ بھائی تو رہتا نہیں تھا۔ اب اکمل نے بھی کبھی اپنی بھابھی کے بارے میں غلط نہیں سوچا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی بھابھی ایک نیک سیرت لڑکی ہے اور کبھی بھی کسی اور غلط قسم کے کام میں ملوث سے نہیں رہی ہے۔ لیکن ظہیر کیونکہ اس کے ساتھ ایک ہی آفس میں کام کرتا تھا اور اکثر اس کے ساتھ ملنے آتا رہتا تھا، ظہیر نے اسے کہا تھا کہ یار یہ جو اولاد کو ترسنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے، یہ اولاد کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہے۔ تب ظہیر نے اکمل کو یہ پٹلی پڑھائی کہ اگر ہم ایک فرضی ڈرامہ رچائیں اور اس ڈرامے کے بعد ظاہری بات ہے کہ جب وہ شخص یہ بات کہے گا کہ کوئی اور شخص جس کے ساتھ 14 دن گزارو، اور 14 دن لگاتار گزارنے کے بعد یہ عمل کرو، عمل ایک فرضی عمل ہے، ظاہری بات ہے کچھ بھی لکیریں وغیرہ مار کے جعلی تعویذ بنا کر کے دے دیا جائے گا، اس میں کسی شخص کے ساتھ اپنی زندگی کے 14 دن گزارو، اس فرقت کے لمحات اس کے ساتھ گزارو، اس کے ساتھ اپنا بستر شیئر کرو۔ تو یہ سب کچھ جب اگر اس نے مان لیا، اگر یہ اس ساری بات کو مان گئی اور یہ اس بات پہ آمادہ ہو گئی
تو ظاہری امر ہے کہ یا تمہاری لاٹری لگے گی یا میری لاٹری لگے گی۔ تمہاری لگنے کا زیادہ امکان ہے کیونکہ تم اس کے دیور ہو، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ میری لاٹری لگنے کا امکان ذرا کم ہے، لیکن ہے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ میرا دیور ہے وہ میرے شوہر کو نہ بتا دے۔ وہ ظاہری بات ہے کہ اس کا بھائی ہے، میں اگر اپنے دیور سے کوئی ایسی بات کروں گی تو میرا دیور کہے گا کہ بھابھی آپ ایسی سوچ رکھتی ہیں، ایسا کچھ کرتی ہے، اتنی گندی سوچ ہے آپ کی، کہیں دیور ہی میرے خلاف نہ ہو جائے اور میرے شوہر کو میرے خلاف نہ کرتے، اس لیے باہر کا کوئی آدمی، اب باہر کا کوئی آدمی جو ہے وہ اسے سب سے پہلے میں ہی نظر آؤں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک میں ہی ایسا انسان ہوں کہ جو گھر میں آتا جاتا ہے۔ وہ مجھ سے ملاقات کرے گی، کبھی مجھ سے بات کرے گی، مجھے فون کرے گی، مجھے کہے گی کہ ظہیر میں کسی نہ کسی بہانے آ جایا کروں گی اور ہم یہ 14 دن کا عمل پورا کر لیں گے۔ لیکن یہاں پر تو پاسا الٹا پڑ گیا تھا۔ اس نے نہ تو 4 دن کا عمل گوارا کیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کا شوہر 14 دن رہ ہی نہیں سکتا، 4 دن رکھنا اس کو بہت مشکل ہے، اور اسی طریقے سے یہ ساری بات، ساری کہانی الٹی پڑ گئی تھی۔ اکمل جو کہ ظہیر کے بہکاوے میں آ کر کے اب اس نگاہ سے اپنی بھابھی کو دیکھنے لگا تھا جو کہ اتنے سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اکمل ایک غیر شادی شدہ لڑکا تھا جس کی منگنی ہو چکی تھی، اور جس لڑکی کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی وہ بھی لڑکی کافی خوش شکل تھی۔ بس ظہیر نے اسے یہ پٹی پڑھا دی تھی کہ بھئی تمہارا بھائی تو مہینوں نہیں آتا، اگر تمہیں یہ کمپنی مل جائے اور تمہیں تمہاری بھابھی کا ساتھ مل جائے اور دونوں جو ہے وہ مل کر کے ایک ہی گھر میں رہتے ہو تو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ لیکن یہ سارا پانسا الٹا پڑ گیا تھا۔ دن گزرنے لگے، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ قریب 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے گزر جانے کے بعد اب بہت بڑی تبدیلی تھی جو کہ تانیہ کے اندر رونما ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی، اداس سی رہنے لگی تھی۔ اسے اب زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اسے زندگی بوجھ سی لگنے لگی تھی۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ گھر میں کوئی رونق نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ بات کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ گھر بھی ویسا تھا، لوگ بھی ویسے تھے، بات چیت بھی ویسی تھی، کھانا بھی ویسے ہی بنتا تھا، سب کچھ ویسے ہی ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں لوگوں سے کٹ سی گئی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے کے اندر گزارتی تھی، اور پھر کمرے میں ہی زیادہ تر وہ اپنا کھانا بھی کھانے لگی۔ زیادہ تر وہ اپنے کمرے کے اندر ہی رہتی تھی۔ کئی بار اندر سے سسکیوں اور آہوں کی آوازیں بھی لوگوں نے سنی تھیں۔ گھر کے ملازم اس بات کو جانتے تھے کہ مالکن کو کیا پریشانی ہے، وہ کس وجہ سے پریشان رہتی ہے، لیکن اکمل نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ جس روز سے وہ اسے وہاں سے اس جیلی عمل سے ملا کر کے لایا ہے، اس دن کے بعد یہ تبدیلی اس میں زیادہ رونما ہوئی تھی۔ پہلے وہ اپنی اولاد کو لے کر کے کچھ پریشان ضرور تھی، لیکن اس قدر پریشان نہیں تھی کہ جس کے لیے اسے بالکل ایسا رویہ اختیار کرنا پڑے۔ اس دوران 1-2 بار افضل آیا تھا۔ اس نے بھی محسوس کیا تھا کہ اب اس کی بیوی میں وہ شوخی نہیں رہی، وہ بالکل کھوئی کھوئی سی رہتی ہے اور اپنے ہی خیالوں میں مگن رہتی ہے، اپنے ہی معاملات میں کھوئی رہتی ہے۔ اس نے اس سے پوچھا بھی تھا، لیکن اس نے یہی کہہ کر کے ٹال دیا تھا کہ مجھے بس میرے حال پر چھوڑ دے، مجھے اب کچھ اچھا نہیں لگتا، جی اکتا سا گیا ہے، زندگی بوجھ سی لگنے لگی ہے، تھوڑی تنگ آ گئی ہوں اپنے آپ سے۔ اب من ہی من سچ پوچھیں تو اب اکمل پچھتانے لگا تھا۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ اسے یہ کھیل رچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ظہیر جیسے لڑکے کے بہکاوے میں آ کر کے اس نے اس کھیل کو رچا تھا، اور اس کے بعد اس نے واقعی ہی اس کی بھابھی کی شوخی چھین لی تھی۔ شاید وہ واقعی اس بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ وہ گناہ کی طرف جا نہیں سکتی تھی اور اس کے بغیر اولاد ہو نہیں سکتی تھی، لہٰذا اب
شاید وہ اسی کشمکش میں تھی، اسی الجھن میں تھی، اپنے آپ کے ساتھ لڑ رہی تھی کہ اسے گناہ کا راستہ چن کر کے اولاد حاصل کر لینی چاہیے یا اپنے آپ کو اسی طریقے سے نیک سیرت اور پارسا بنا کر کے ساری زندگی بغیر اولاد کے گزار دینی چاہیے۔ شاید یہی کشمکش اس کے اندر تھی کہ جو اسے اندر سے توڑ رہی تھی، جس کو لے کر کے وہ اپنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اس بات کا احساس اکمل کو ہو گیا تھا کہ اکمل نے ظہیر کے باتوں میں آ کر کے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اس نے اپنی ہستی کھیلتی بھابھی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ شاید اس سے پہلے وہ کئی لوگوں کے پاس گئی تھی جہاں پر معمولی طور پر اسے کوئی نارمل تویز گنڈا دے دیا جاتا تھا، یا پھر کسی مزار پہ جا کے وہ چادر چڑھا دیتی تھی، یا کہیں جا کر کے وہ کچھ منت مانگ آتی تھی جو اس کی دل کی تسلی کے لیے کافی تھی۔ لیکن کہیں سے بھی آج تک اسے ایسا نہیں کہا گیا تھا۔ شاید اسے اس بات کی امید جگی تھی کہ جب اس شخص نے بنا پوچھے اس کا نام بتا دیا تھا، بنا پوچھے اس کے آنے کا مقصد بتا دیا تھا، شاید اسے یہ امید جگی تھی کہ یہ شخص اس کا علاج کر سکے گا یا اس کا توڑ کرے گا، اس کے اوپر لگی بندش کو ختم کرے گا، اور یہ ایک بار پھر جیو اٹھے گی، اس کی زندگی میں اولاد جیسی نعمت آئے گی، کیونکہ اس شخص نے سب کچھ اس سے بنا پوچھے بتایا تھا۔ لہٰذا ایک عورت ہونے کے ناطے یا ایک انسان ہونے کے ناطے اس شخص پر یقین بن جانا، اس شخص پر ایک عقیدہ جم جانا، اس کے اندر جو ہے وہ اس وقت وہ بیٹھ گیا تھا۔ یعنی اکمل یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ اسی کشمکش میں مبتلا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ 6 ماہ گزر چکے تھے، اور 6 ماہ گزر جانے کے بعد ایک روز شام کے کھانے پر، یعنی رات کے کھانے پر، کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اٹھ کر کے چلے گئے۔ سب لوگ میں شمار کون تھا؟ صرف اکمل اور تانیہ ہی اس گھر میں نہیں رہتے تھے۔ اس گھر میں 2 لوگ اور بھی رہتے تھے جو کہ اکمل سے چھوٹے بھائی بہن تھے۔ ندیم تھا اور روزینہ تھی، لیکن ندیم اور روزینہ اس گھر میں رہتے تو ضرور تھے، لیکن کیونکہ وہ ابھی اس قدر عمر کے نہیں تھے، اسکول کالج کے لڑکے تھے، وہ اپنے کام سے زیادہ تر کام رکھتے تھے۔ انہیں اس بات کی نہ کبھی تھی کہ بھابھی کے اولاد ہے یا نہیں ہے، بس انہیں یہ تھا کہ وہ ایک ممی ڈیڈی قسم کے فیملی سے تعلق رکھنے والے رچ بچے ہیں جن کے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور اکمل اٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن بھابھی نے یعنی تانیہ نے اسے روک لیا۔ سب لوگ چلے گئے تھے، اب صرف وہاں پر اکمل اور تانیہ رہ گئے تھے۔ تانیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید وہ کچھ الفاظ تھے جو کہ اپنی زبان پر لانا چاہتی تھی، کچھ الفاظ تھے جو کہ وہ اپنے ذہن میں بن رہی تھی۔ آخرکار اس نے اپنی دل کی بات اپنے زبان پر لائی۔ اس نے کہا، اکمل مجھے ایک دفعہ پھر اس شخص کے پاس لے کر کے چلو، کل نہیں تو پرسوں منگل ہے، جو بیابان جنگل میں بیٹھتا ہے، جو آنے والے کی دل کی بات پڑھ لیتا ہے، مجھے اس شخص کے پاس جانا ہے۔ اکمل کہنے لگا، بھابھی چھوڑیں، پہلے بھی جب آپ اس کے پاس گئی تھی تو آپ کو بہت غصہ آ گیا تھا، اور پتہ نہیں آپ نے کس طریقے سے غصہ برداشت کیا تھا اور آپ میرے ساتھ واپس آئی تھی۔ آپ نے آج تک مجھے وہ بات تک نہیں بتائی کہ جو بات اس نے آپ سے کی تھی، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ رہنے دیں، ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ تانیہ نے کہا، نہیں اکمل، میں نے سوچ لیا ہے، میرا علاج اگر کوئی کر سکتا ہے یا میں کہیں سے ٹھیک ہو سکتی ہوں تو وہی ہو سکتا ہے،
اس کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرا علاج کر سکے گا جہاں سے میں ٹھیک ہو سکوں گی۔ اس لیے کل کا دن چھوڑ کر پرسوں منگل ہے، ہم لوگ صبح صبح ہی ناشتہ کر کے یہاں سے نکلیں گے۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، ہم اس جنگل تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد میں اور تم دونوں وہاں پر جائیں گے، اور اس شخص کے بعد میں جاؤں گی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ تم نہیں جا سکتے، وہ عورتوں سے ہی ملاقات کرے گا۔ تو میں اس شخص کے ساتھ اب بات کرنے جاؤں گی۔ مجھے اولاد چاہیے، مجھے ہر حال میں اپنی کالی علم کا، اپنی بندش کا توڑ کرنا ہے۔ مجھے اس شخص کے پاس جانا ہے۔ تانیہ کا اٹل فیصلہ تھا، اور اکمل جانتا تھا کہ اگر اس نے تانیہ کو منع کیا تو وہ غصہ بھی کر سکتی ہے، اور اس کا غصہ بہت برا تھا۔ اس لیے وہ آمادگی کا اظہار کر بیٹھا۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پرسوں جو ہے منگل والے دن ہم لوگ صبح صبح وہاں سے چلیں گے۔ اب یہاں پر یہ بات ہو گئی، اور تانیہ اٹھ کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اکمل گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ کچھ ایسی جگہ پر جانا چاہتا تھا جہاں پر وہ ظہیر کے ساتھ اس سلسلے میں بات کر سکے۔ اب اس نے ظہیر کو فون کیا، اور ظہیر کے ساتھ اس کی بات جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اس نے ظہیر کو کہا، ظہیر میں تمہیں بتانے جا رہا کہ بھابھی تانیہ نے یہ بات کی ہے، کل نہیں تو پرسوں وہ اس جنگل جانا چاہتی ہیں، اسی شخص کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتی ہیں، اور اسی شخص کے ساتھ مل کر کے وہی بات شاید اس کو جو کہ اس نے کہی تھی، شاید 6 ماہ میں وہ اپنے آپ سے لڑ کر ہار گئی ہے، اور وہ اس بات کے لیے آمادہ ہے۔ ظہیر نے کہا کہ بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ بندہ تو میرے گاؤں سے آیا ہوا تھا، وہ کوئی یہاں شہر کا رہنے والا نہیں تھا، میرے گاؤں سے آیا ہوا تھا، اور واقعی وہ بزرگ آدمی ہی تھا جسے میں نے پیسے دے کر کے اس چھوٹے سے رول کے لیے آمادہ کیا تھا۔ وہ ضرورت مند تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، اسوں پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے اسے کچھ پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ بس یہ 1.5 گھنٹے کا ایک چھوٹا سا رول اس نے ادا کرنا ہے۔ اب اتنی جلدی کہ صرف کل کا دن ہے، میں گاؤں جا کر کے اسے کیسے لے کر کے آؤں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت تھی تو وہ اس چھوٹے سے رول کے لیے آمادہ ہو گیا تھا، اب اس کی ضرورت نہ ہو، وہ مجھے انکار کر دے، وہ آنا نہ چاہے تو میں کیا کر سکوں گا؟ اکمل نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ شخص نہ آیا تو ظاہری بات ہے کہ میں تو تانیہ کو لے کر کے وہاں جاؤں گا، لیکن وہاں پر وہ شخص موجود نہیں ہوگا۔ اب میں تانیہ سے کیا بہانہ بناؤں گا، اسے کیا کہوں گا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال تم اس وقت رات کے اس وقت مجھے کال کر رہے ہو، مجھے بتا رہے ہو، ابھی کل کا دن ہے، اور پھر پرسوں منگل کو صبح صبح بھابھی تانیہ نے تمہارے ساتھ نکلنا ہے، اور بھابھی تانیہ جو ہے، جیسا کہ تمہیں اس کے غصے کا پتہ ہے کہ غصے کی بڑی تیز ہے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ اب کوشش کرتا ہوں میں اسی وقت نکلتا ہوں اور اس شخص کو لے کر کے پہنچتا ہوں۔ کل کے دن اس شخص کو یہاں اس شہر میں ہونا چاہیے، اور پھر اس کا باقاعدہ وہی حلیہ جو کہ پہلے ہم لوگوں نے بنایا تھا، ویسا ہی حلیہ بنا کر کے ہم اسے لے کر کے اسی جنگل پر وہ عارضی سیٹ لگا لیں گے، اور پھر تم تانیہ کو لے کر کے پہنچ جانا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ایک رات اور کل کے ایک دن کے اندر اندر یہ سارا کام ہو جائے، میں کوشش کرتا ہوں۔ ظہیر نے فون رکھ دیا، ادھر اکمل بھی فون رکھ کر کے واپس مڑا۔ اکمل کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ شخص نہ ملا تو واقعی بہت بکھیڑا کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ اکمل نے اور ظہیر نے، خاص طور پر ظہیر نے جو کہ یہاں پر آیا تھا، اس نے بڑھ چڑھ کر کے تانیہ کو یہ بات بتائی تھی کہ وہ اس کا مستقل ڈیرا ہے، وہ سالوں سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ہر منگل کو عورتیں اس کے پاس جاتی ہیں،
ہفتے کو اس کے پاس مرد جاتے ہیں، وہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ یہ ساری باتیں ظہیر نے ہی بتائی تھیں، اور اب ظہیر خود اس اپنے ہی جال میں پھنس چکا تھا۔ وہ اس شخص کو لینے کے لیے روانہ ہو چکا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ کسی گاؤں میں رہتا تھا، اور پتہ نہیں کہ وہ ظہیر کے کہنے پر آنے والا تھا یا نہیں آنے والا تھا۔ خیر، کسی نہ کسی طریقے سے وہ رات گزر گئی، اور اس رات کے گزر جانے کے بعد جب صبح اکمل اپنے دفتر پہنچا تو وہاں پر ظہیر سے ملاقات ہوئی۔ ظہیر نے وہ ساری رات سفر میں گزاری تھی اور گاؤں گیا تھا، اور ابھی سیدھا دفتر ہی پہنچا تھا۔ ظہیر نے بتایا کہ وہ شخص آنے سے انکاری تھا، لیکن بڑی لالچ دے کر کے اسے یہاں پر لے کر کے آیا ہوں، اور بڑی مشکل سے اسے آمادہ کیا ہے۔ 1,00,000 روپے کا بولا ہے کہ صرف 1 گھنٹے کے لیے وہ وہی رول دوبارہ ادا کر دے، اسے 1,00,000 روپے ملیں گے۔ وہ 1,00,000 کا سن کر کے آمادہ ہو گیا، کیونکہ گاؤں کا ایک غریب آدمی ہے جو کہ ظاہری بات ہے کہ بال بچے دار ہے۔ 1,00,000 روپے ایک دن میں، وہ بھی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اسے مل جائیں تو اس سے بڑا اس کے لیے کیا انعام ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تم بے فکر ہو کر کے کل بھابھی تانیہ کو لے کر کے وہاں اس جنگل میں پہنچ جانا۔ جب تم اس جنگل میں پہنچو گے تو سب سیٹ اپ پہلے سے لگا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن اکمل اور تانیہ ایک گاڑی پر نکلے۔ وہ گاڑی اس جنگل کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ اکمل اور تانیہ کی گاڑی روانہ ہو چکی تھی، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ بہت فاصلہ دے کر ایک گاڑی ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ گاڑی کس کی تھی؟ اس گاڑی میں کون تھا کہ جو ان کا پیچھا کر رہا تھا؟ اس بات سے یہ بے خبر گاڑی کو چلاتے چلے جا رہے تھے۔ گاڑی اکمل ڈرائیو کر رہا تھا، کیونکہ تانیہ کو گاڑی ڈرائیو کرنا نہیں آتی تھی۔ دونوں اس جگہ پر پہنچے جہاں پر انہوں نے گاڑی کو پہلے بھی پارک کیا تھا۔ گاڑی کو پارک کرنے کے بعد انہوں نے گاڑی کو اچھے طریقے سے لاک کیا اور پھر اس جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہ واقعی ایک گھنا جنگل تھا، سیاہ کالا جنگل تھا، اور وہ دونوں اس جنگل کی طرف اب بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اس بار کیونکہ رستہ جانا پہچانا تھا تو گھنٹے سے بھی پہلے وہ اس مقام پر پہنچ گئے۔ پہلے ان کو 1 گھنٹہ لگا تھا، لیکن اب کی بار وہ 40-45 منٹ میں ہی اس مقام تک پہنچ گئے کہ وہی کچا سا گھر، وہی کٹیا انہیں دکھائی دینے لگی۔ تانیہ نے اکمل کو باہر رکنے کے لیے کہا اور وہ خود جو ہے وہ اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ جب وہ اس گھر کے اندر داخل ہوئی، ویسا ہی سیٹ لگا ہوا تھا۔ وہی بابا جی وہاں پر براجمان تھے، جو کہ تانیہ کی دل کی بات جان لیتے تھے۔ لہٰذا اب وہ جا کر ایک دفعہ پھر چٹائی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اس بابا جی کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، بابا جی، آپ کو یاد ہوگا میں 6 ماہ پہلے بھی آپ کے پاس آئی تھی، اور آپ نے مجھے میرے دل کی باتیں بتا دی تھی، میرا نام بتا دیا تھا، میرے بارے میں آپ نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب بھی میں اسی امید کے ساتھ آئی ہوں کہ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ اب بھی تعاون کریں گے، اور اب بھی جو میں پوچھوں گی آپ مجھے بتا دیں گے۔ اور پوچھنا میں نے آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ حلیہ کس کے کہنے پر اپنایا ہوا ہے؟ آپ یہ بابا گیری کس کے کہنے پر اور کتنے پیسے لے کر کے کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ کو میرا نام پتہ چل چکا تھا، آپ کو میرے بارے میں سب کچھ علم ہو چکا تھا، تو اب آپ یہ بھی جان چکے ہوں گے کہ اگر آج میں آئی ہوں اپنے دیور کے ساتھ یہاں پر آپ سے ملنے کے لیے، تو ہمارے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے، یہ بھی ذرا بتا دیجئے تاکہ آپ کی میری پریشانی ختم ہو جائے۔
تانیہ کے ان سوالات نے ظاہری بات ہے کہ بابا جی کا رنگ پھنگ اڑا دیا تھا۔ بابا جی کا ایک سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اب تانیہ اپنی جگہ سے یعنی چٹائی سے اٹھی، اس نے گریبان سے پکڑ کر کے اس بابے کو وہاں سے باہر نکال لیا۔ اس نے کہا چل باہر میرے ساتھ۔ وہ اس بابے کو لے کر کے باہر آئی تو باہر اکمل کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تانیہ نے اس بابے کو گریبان سے پکڑ رکھا ہے۔ اس نے کہا بھابھی یہ کیا ہے؟ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ان کو باہر کیوں لے کر کے آئی ہیں؟ آپ نے ان کو گریبان سے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ اب تانیہ کہنے لگی اکمل یہ بڑے پہنچے ہوئے سرکار ہیں، ان کی شان میں گستاخی مت کرو۔ تمہیں یاد ہوگا نا کہ جب میں تمہارے ساتھ پہلی بار یہاں پر آئی تھی تو انہوں نے بنا پوچھے مجھے میرا نام بتا دیا تھا، میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تو اب بھی میں نے ان سے کچھ سوال پوچھے ہیں، امید ہے کہ یہ ان کا جواب دیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کو یہ بابا بننے کا یہ حلیہ، یہ جو کپڑے، یہ جو منکے، یہ چیزیں ہیں، یہ کون مہیا کرتا ہے؟ آپ کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ بابا بن کر کے بیٹھیں اور گمراہ کریں مجھے؟ یہ سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اکمل نے کہا بھابھی میں سمجھا نہیں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ والا کہ بابا بن کے کیوں بیٹھیں گے اور آپ کو گمراہ کیوں کریں گے، اور آپ نے ان کو گریبان سے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ اب تانیہ نے کہا نہیں، ابھی میں نے اتنا ہی سوال نہیں کیا، ایک سوال میں نے ان سے اور بھی کیا ہے کہ یہ بھی بتائیں، اگر اتنے ہی یہ انترجامی ہیں، میرے نام جان لیتے ہیں، میرے بارے میں سب کچھ جان لیتے ہیں، اگر یہ اتنے ہی انترجامی ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ آج ہمارے ساتھ اور کون آیا ہے؟ اکمل نے کہا کیا کہہ رہی ہیں بھابھی، کیا ہمارے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں اکمل پیچھے مڑ کر کے دیکھو۔ اکمل گھوما تو جس راستے سے وہ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اس راستے پر افضل کھڑا تھا۔ افضل اس کا بڑا بھائی، اور افضل اکیلے نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ پولیس کے چند آفیسر تھے، چند لوگ تھے، ایک نفری تھی جو کہ پولیس کی تھی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ افضل چند قدم آگے بڑھا، اس نے ایک زوردار تھپڑ اپنے بھائی اکمل کے جھڑ دیا۔ اس نے کہا اکمل مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، جو ظہیر کے ساتھ مل کر کے تم نے کیا ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ کیا کیا ہے، یہ ساری باتیں کھل چکی ہیں، یہ سارا راز کھل چکا ہے، اور یہ جو بندہ جس کو تم لوگ نقلی بابا بنا کر کے یہاں پر بٹھاتے ہو، اس کا راز بھی کھل چکا ہے، اور سب کچھ سمجھ آ گیا ہے کہ تم لوگ کیا کرنے جا رہے تھے۔ بہرحال اکمل تم میرے بھائی ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ چلو مان لیا کہ ظہیر ایک باہر کا لڑکا تھا، اگر اس نے ایسی کچھ سوچی یا کچھ ایسی حرکت کرنے کی سوچی تو مان لیا، لیکن تم نے گھر کا فرد ہوتے ہوئے اس کا ساتھ دیا ہے۔ دونوں کو پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا اور پھر وہ وہاں سے باہر آ گئے۔ اب ہوا یوں کہ جب افضل گھر آیا تھا تو اس نے اپنی بیگم کو بے حد پریشان پایا، تو اس نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ بیگم تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس اللہ کی بندی نے اپنے شوہر کو سچ بتا دیا۔ سچ سننے کے بعد افضل پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ تم پر بندش یا مجھ پر بندش، یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ یہ لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہوتے۔ پھر اس نے بتایا کہ مجھے ظہیر نے اس بندے کے بارے میں بتایا تھا اور اکمل مجھے وہاں پر لے کر کے گیا تھا۔ جب ظہیر اور اکمل کا نام آیا تو ایسے ہی افضل نے تانیہ سے پوچھ لیا کہ اچھا وہ جو بندہ وہاں پر تھا اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، اس کا حلیہ، اس کا چہرہ مہرہ کیسا تھا؟ تو تانیہ نے اس کا حلیہ بڑی تفصیل سے بتا دیا، کیونکہ تانیہ نے بڑے قریب سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ اب افضل سوچ میں پڑ گیا، وہ سوچنے لگا کہ ایسا ایک آدمی تھا جو کہ کبھی ہماری فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، میری کمپنی کا، میری فیکٹری کا ملازم تھا۔ یہ بندہ جو ہے اس سے کافی ملتا جلتا حلیہ ہے،
لہٰذا فیکٹری کا پرانا ریکارڈ فوری طور پر واٹس ایپ کے ذریعے سے افضل نے ایک بندے کے ذریعے سے منگوایا جو کہ فیکٹری ورکر تھا، اور پھر اس ریکارڈ میں افضل نے اپنی بیگم تانیہ کو وہ تصویر دکھائی۔ تصویر دیکھ کر کے اس نے کہا کہ ہاں یہی شخص ہے، اگرچہ عمر میں کچھ فرق پڑ چکا ہے، یہ اب زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن یہی شخص ہے۔ اب افضل نے کہا کہ سنو، یہ کوئی بابا شابا نہیں ہے، یہ میری فیکٹری کا مزدور تھا، اب اس کی کام کرنے کی عمر نہیں رہی تھی تو یہ بیچارہ یہاں سے کام چھوڑ کر کے اپنے گاؤں لوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد افضل کو جانا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ میں جب دوبارہ آؤں گا تو اس ڈرامے کا ڈراپ سین کریں گے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کھیل میں ظہیر اور اکمل ملے ہوئے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہے تمہارے ساتھ اس طریقے سے کیا گیا ہے۔ اس روز سے تانیہ جب بھی اپنے دیور اکمل کو دیکھتی تو اس کے اندر ایک آگ سی جل اٹھتی کہ مجھ جیسی عورت کو بہکانے کی اس شخص نے کوشش کی ہے اپنے دوست کے ساتھ مل کے۔ وہ اسی لیے زیادہ تر چپ چاپ رہتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ پھر اس کے شوہر نے اسے اطلاع کی۔ اس نے کہا کہ میں آنے والا ہوں، بہت جلد میں جو ہے وہ آؤں گا۔ اب جیسے ہی اس نے اپنے آنے کی اطلاع دی، تانیہ نے اکمل سے کہا کہ وہ اس شخص کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرنا چاہتی ہے، اور پھر اس منگل کو جو کہ کل کا دن گزار کر کے پرسوں ہی آ رہی ہے، وہ اس شخص سے ملنے جانا چاہتی ہے۔ کیونکہ اس شخص کی اصلیت اب تانیہ کو علم میں تھی، اس لیے جیسے ہی وہ اس کٹیا میں داخل ہوئی، اس نے اس شخص کو گریبان سے پکڑ لیا اور وہاں سے باہر لے آئی۔ اتنی دیر میں افضل بھی پولیس والوں کو لے کر کے وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ اکمل کی ضمانت ظاہری بات ہے ہو جانی تھی، کیونکہ اس کے پاس بھی اچھا خاصا روپیہ پیسہ تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کی طرح کامیاب بزنس مین نہیں تھا۔ وہ جاب کرتا تھا، اس کا پراپرٹی میں حصہ ضرور تھا، لہٰذا اس نے اپنی ضمانت کروا لی اور افضل نے اسے اس کا حصہ دے کر کے ہمیشہ کے لیے خود سے جدا کر دیا۔ وہ دونوں بھائی بہن جو کہ ابھی کالج میں پڑھ رہے تھے، انہیں بھی اپنے بڑے بھائی کی کرتوت کا پتہ چل گیا تھا۔ ظہیر کو بھی پولیس نے پکڑا تھا، وہ بھی ضمانت پر باہر آ گیا تھا۔ وہ بابا جو کہ گاؤں سے آیا تھا اور 1 لاکھ روپے کی لالچ میں یہاں پر آ پھنسا تھا، وہ منتیں ترلے کر کے افضل کے پاؤں پڑ گیا تھا۔ اس کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے افضل نے پولیس والوں سے اس کی سفارش کی تھی اور اسے چھوڑ دیا تھا۔ باقی اسے یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں روپے پیسے کی کچھ ضرورت تھی تو تم میرے پاس بھی آ سکتے تھے، میرے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے تھے، اس قسم کی گھٹیا حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ گیا تھا اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس بات سے توبہ کر لی تھی کہ آج کے بعد وہ ایسا شارٹ کٹ راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ اکمل گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، اسے اس کا حصہ مل گیا تھا۔ وہ اپنی علیحدہ کوٹھی میں رہتا تھا، اپنے آفس جاتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اسے بھی اس بات کی شرمندگی تھی، وہ اندر سے نہیں چاہتا تھا کہ وہ ظہیر کا ساتھ دے، بس وہ ظہیر کا ایک دفعہ ساتھ دے کے پھنس گیا تھا۔ ظہیر کے ساتھ اس کے وہ مراسم نہیں رہے تھے، وہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ اب دونوں کی گفتگو بہت ہی کم ہوتی تھی، صرف کام کی نوعیت تک، کام کی حد تک بات ہوتی تھی، اور کام سے ہٹ کر کے ان کے درمیان اب کوئی دوستی کا رشتہ نہیں رہا تھا۔ دوستو، یہ کہانی اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اللہ پہ آپ لوگوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ بہت سی ہماری ایسی بہنیں ہیں کہ جو انہی معاملات میں الجھ کر کے اپنا آپ، اپنی زندگی، اپنا گھر بار خراب کر بیٹھتی ہیں۔ بہرحال تانیہ کے اولاد نہیں ہونی تھی تو افضل نے اسے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا، اور آخر کار اس نے ایک بچہ گود لے ہی لیا۔ کیوں لے لیا؟ کہ چلو بچپن سے چھوٹے سے بچے کو پال پوس کر کے بڑا کروں گی، ماں تو یہ بھی کہے گا
اب اگر میرے نصیب میں میری اپنی خود کی اولاد نہیں ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ایک سیکھ اس سے افضل نے بھی سیکھی تھی کہ پیسہ کمانا اس قدر ضروری نہیں ہے، اپنے گھر پہ بھی توجہ کرنی چاہیے، ورنہ کئی اکمل اور کئی ظہیر پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیگم کو دینے لگا تھا، اور پھر اللہ نے کیا کہ 3 سال بعد، یہ بچہ گود لینے کے 3 سال بعد اللہ نے تانیہ کی گود بھی ہاری کر دی، یعنی وہ اپنے بچے کی بھی ماں بن گئی۔ اس طریقے سے یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ دوستو، آپ لوگوں سے کہہ دوں کہ جاتے جاتے فضا وائس کارنر اور نایاب سٹوری کارنر کو سبسکرائب کریں، میرے دوسرے چینل ہیں۔ اللہ حافظ۔